بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو مارکہ حق یاد ہوگا، 6 اور 7 مئی 2025 کی رات جو ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے، اسپیشلی بھارت کو جو ہے وہ نہیں بھولے گی یہ رات، جب بھارت نے آپریشن سندور لانچ کیا اور جارحیت کرتے ہوئے پاکستان پر سولین آبادی کو نشانہ بنایا۔ ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، بہاولپور میں، مظفر آباد میں، کوٹلی میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے راکٹ لانچ کیے اور میزائل حملے کیے، جس سے معصوم بچے شہید ہوئے، معصوم عورتیں شہید ہوئیں، معصوم نمازی جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ لیکن پاکستان کا جواب کیا تھا؟ پاکستان کا جواب جو ہے پوری دنیا نے دیکھا، اور یہ وہ جواب ہے کہ جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، جسے امریکی پریزیڈنٹ جو ہے اپنی سپیچز میں، اپنی پریس بریفنگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی، ایئر چیف مارشل کی حکمت عملی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب پوری قوم جو ہے اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور جنگ پوری قوم نے اپنی فوج کے ساتھ لڑی۔ یہ وہ دن تھا جب انڈیا کا غرور خاک میں ملا اور اس کی رافیل ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ آج ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب مجھے بتائیے گا سر، آپ تو خود فوج کا حصہ رہے، آپ نے خود جو ہے وہ یہ ساری جنگیں، سارے فیلڈ آپریشن جو ہے وہ خود دیکھے ہوئے ہیں، خود لیڈ کیے ہوئے ہیں۔ سر کتنی بڑی غلطی تھی جب رات کو انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، اور ہمارا رسپانس جو تھا اتنا جلدی، اتنا جو ہے وہ کوئک رسپانس شاید دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک پہ اٹیک ہو رہا ہو اور فوری طور پہ جواب ملے۔ سر دیکھیں، انڈیا کا ایک بلنڈر وہ تھا 1962 میں، جب انہوں نے چینیوں کو چھیڑا اور ایک لڑائی ہوئی چائنا اور انڈیا میں، اور انڈین جو ہے اپنے چیزیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے، اور پیچھے سے تاریخ گواہ ہے کہ چائنیز نے کہا ادھر رک جائیں، ہم اس سے آگے نہیں آنا چاہتے۔ تو ایک وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا ان کو، اور ایک جو سیٹ بیک ہے وہ یہ بہت بڑا ہے۔ آلدو ان بٹوین 65 وار میں ان کے ایمز تھے پاکستان کو توڑنے کے، کہ ہم ایک تو بی آر بی پہ آ کے لاہور پہ حملہ کرتے ہیں، اور ادھر سے ایک پن سرائے اور ادھر سے ایک جو ہے وہ فلورا اور یہ ظفروال، ناروال، شکر گڑھ سے پھرتے ہوئے ہم سیالکوٹ پہ آئیں گے، تو یہ دونوں پھر سر جی ٹی روڈ پہ ملیں گی تو پاکستان کے 2 لخت ہو جائے گا۔ یہ اپنے ان مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ بھی ان کی ڈیفیٹ تھی۔ اور ابھی تو ان کو یہ اتنا مس کیلکولیٹڈ تھا اور ایل ٹائمڈ تھا، اور ان کی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر تھا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ رافیل کے نشے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس مشین کو تو کوئی چھوڑو، دنیا کی بیسٹ مشین ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو لوگ گھر میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ارینجمنٹ رکھتے ہیں، جب آپ کے پڑوس پہ ایسا دشمن ہو جس کی کیپیبلٹی بھی ہو اور انٹینشنز بھی خراب ہوں، تو آپ اس پہ چانس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مایوسی تھی جس کو پوری دنیا نے نوٹ کیا۔ یہ کوئی چھوٹا ایک ایکشن نہیں تھا جہاں مختلف ورژن آئے انڈیا کے، ہم نے یہ کیا، ہم کہ یہ کیا۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، چونکہ آج کل انفارمیشن بریک تھرو ہے، سیٹلائٹ سے ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ امریکہ کی کوئی 800 بیسز ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ سپیس سے بھی ان کو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ چائنیز دیکھ رہے تھے، صرف اگر اندھے تھے تو وہ انڈین پائلٹس تھے اور ان کا سسٹم تھا، اور دیٹ از دی ریزن کہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ 26 بیسز ان کی جو ہیں وہ ہٹ ہو گئی، اور جو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی وہ اتنی اچھی تھی، ریپڈ، پریسائز اور انٹیگریٹڈ اور پروپورشنل، یہ کر کے۔ اور اس میں اپنا بڑا ورائٹلی اپنے انٹرو میں کہا کہ اس میں پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ، اور خصوصاً آرم فورسز میں جو ہے ایئر مارشل عاصم منیر صاحب، اسسٹڈ بائی ویری ایبلی بائی دی ایئر چیف، جنہوں نے اپنی ایئر فورس کو تیار کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ ان کی فیوچرسٹک پلاننگ تھی، انہوں نے آؤٹ آف دی باکس اپنے سلوشن تیار کیے ہوئے تھے جنہوں نے، اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی جو جائنٹ ڈیولپ کی ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے۔ ہمارے ملک کے اندر جہاز بن رہے ہیں ہمارے ملک کے، ہم نے کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لی، اور الحمدللہ انڈیا کو وہ مزہ چکھایا کہ وہ میرے خیال ساری تاریخ میں یاد رکھیں گے۔ سر آپ کی بات کہ انہیں بڑا ناز تھا کہ رافیل جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ مشین ہے،
لیکن بیسٹ مشین ان کے پاس تھی، لیکن دنیا کے بیسٹ پائلٹ جو ہے ہمارے پاس تھے. دیکھیں جو ابھی 2025 کا ریٹنگ آئی ہے نا، وہ افیکٹونیس آف دی آرم فورسز کی، اس میں 145 ممالک کے پاس فوج ہے دنیا میں، اور ان میں ہماری ریٹنگ جو ہے وہ میرے خیال ہے 12ویں نمبر کے اوپر ہے. آپ سوچیں، جہاں یہ ہمیں نہیں بخشتے کہ کرپشن میں 129 نمبر ہے، آپ کا لیگل جسٹس میں 132 نمبر ہے، آپ کا فلانا، لیکن اس کے اوپر یہ مجبور ہے یہ کہنے کے اوپر کہ پاکستان کی آرم فورسز، اور یہ آرم فورسز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قوم کی کھوک سے جنم لیا. یہ آپ کے میرے بچے بھائی ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ ویلر کیا. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ ویری پوٹنٹ، اور اس کے ساتھ ان کی تیاری تھی، اور دیٹ از وائی انہوں نے انڈیا کو سرپرائز کر دیا تھا. تو سر یہ تو 6 اور 7 کی جب انہوں نے جارحیت کی، تو اس کے بعد پاکستان نے جب جوابی حملہ کیا تو بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا S-400 پہ، اپنے مشینز پہ، اپنے طیاروں پہ، اور اپنی دفاعی بجٹ پہ، لیکن ٹھہر نہیں پایا سر. اس کی وجہ سر کیا تھی کہ یہ سارا غرور جو ہے، یہ سارا گھمنڈ جو ہے، یہ سارا آرٹیفیشل بوم تھا کہ دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ انڈیا بڑی طاقت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک تو حصول ہے، اور پھر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگ. سو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دی گن بٹ دی مین بیہائنڈ دی گن دیٹ میٹرز. سیکنڈ از کوالٹی آف سولجرز، سیلرز، ایئر مین. آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فوج تو 12ویں نمبر پہ ہے، لیکن ہمارا پائلٹ دنیا میں سیکنڈ ٹو نن ہے. پائلٹ جہاں تک ہم نے ایسٹ پاکستانی بھائی ہمارے ادھر تھے جو ابھی بنگلہ دیش میں ہیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا. ایم عالم وغیرہ نے انہیں یہاں رسال پور کی اکیڈمی سے ٹریننگ حاصل کی، پاکستان فوج سے کی، اور 1.5-2 منٹ کے اندر 5 جہاز انڈیا کے 1965 میں وہ گرا دیے. تو اس لیے یہ ان کو جو گھمنڈ تھا نا، یہ بالکل سطحی تھا. یہ ایک رونق تھی، یہ ایک ایروگنس تھی کہ ہم بڑا ملک ہے، ہماری ان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارے رن اوور ہے، ترن والا ہے، لے لیں گے اور آگے چلیں گے، اور روز گیدڑ ببکیاں. اور ان کو یہ پتا تھا، انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین شروع کی تھی، اور اس کے مقابلے میں ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بنائے تھے کہ آپ اگر ایک کسی محاذ پہ فوج اکٹھی کر کے فوری طور پہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کا میپ ہے ایلنگیٹڈ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، اور ڈیپتھ کم ہے، ایک جگہ پہ 300 ہے، تو ان کا یہ پلان تھا کہ ان کی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے، ریل اور روڈ نیٹ ورک، یہ ایسٹرن بارڈر کے قریب سے جاتا ہے، تو ہم فوراً جائیں گے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کھڑک کھڑک، وہ ہلیں گے بھی نہیں تو ہم جا کے یہ کریں گے. اس کا جواب پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کیا. آپ آؤ گے تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تھون سجا دیں گے، تو وہ اللہ کا کرم ہم نے وہ تیاری رکھی. تو ابھی انہوں نے یہ پلان اپنے طور پہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایسے کریں گے، اور ایسا سبق ملا کہ ابھی بھی ہم نے اپنی وہ جو ایک بلی نکلی ہے، باقی تو بیگ کے اندر بہت کچھ ہے، وہ تو ایک ہی کافی ہوا ان کے لیے نسخہ. اور آئندہ امید نہیں کہ یہ غلطی کریں گے، ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے. تو ابھی سر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی سر صدی میں سر ابھی اور نسخے ہیں ہمارے پاس سر. الحمدللہ. دیکھیں آپ ساری چیزیں تو ریویل نہیں کرتے نا، ہر چیز آپ کے پاس ہے، اور ہمیں ہر چیز کا پورا ادراک ہے. ہم جارحیت تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم جارے کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. ہم ہمارے سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آر نیشنل سیکیورٹی کہ وہ ہمیں دھمکائے یا وہ کرے. ابھی ہماری جو کیپیبلٹی ہے نا افواج کی، یہ پوری دنیا جانتی ہے. چین جانتا ہے، امریکہ جانتا ہے، روس جانتا ہے، ورلڈ جانتی ہے. دیٹ از وائی اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ سے ہوا. ایران جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے تاریخی طور پہ، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کیا آپ نے سعودی عربیہ سے کیا، ہمیں بھی اس میں شامل کریں. اور ابھی بھی باقی GCC کنٹریز کو بھی انشاءاللہ ملا کے، تو ان کو ایک اپنا دفاع بنانا بڑا ضروری ہے. اس میں ٹرکی جیسے امپارٹنٹ ممالک ہیں، اور ہمارے جو عرب یہ GCC کے کنٹریز جس میں UAE وغیرہ شامل ہیں، ان کے لیے میری یہی استدعا ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں. آپ یہودیوں کا کھلونا نہیں بن سکتے. قرآن کریم میں بھی ہے یہود اور نصارہ، آپ نے ان کے اگر اڈے بنائے ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے ان کو چڑھے.
یہ آپ کی کوئی اور اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں, ہمارے سر لوگ وہاں کام کرتے ہیں, جی ہماری جی آپ سے ہمدردی ہے. سر تو وہی یہ بھی ان سر کو وہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ وہی امریکہ ہے جس نے اس کی سیکورٹی کا ذمہ لیا قطر کی اور یو اے کی اور باقی ملکوں کی, لیکن فیل ہو گیا. سر جو ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور آج جو فریڈم جو پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اس نے اعلان کیا ہے, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ملنے والی دنیا کو کہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایگریمنٹ ہوگا, بیکاز دنیا یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو, اور اس کو کھولنے کی ان کی شرط یہ ہے کہ آپ ہماری ناکہ بندی بند کریں, بیکاز آپ یہ بھی ایک ایکٹ آف وار ہے جو آپ ناکہ بندی کر رہے ہیں. جی اور وہ آہستہ آہستہ صرف ابھی یہ نا ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یہ ایک سے ایک نعرہ بجتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ. دیکھیے آپ, وہ میں آگے بھی ایک ٹی وی پہ بتا رہا تھا کہ جب دو ٹیمیں لڑتی ہیں نا, جی دو سر ملک, جی ایک جی ایک اسٹرانگ ہے اور ایک ویک ہے. اگر ویک ہارا نہیں تو وہ جیت گیا ہے, اور اگر جو اسٹرانگ ہے وہ آؤٹ رائٹلی جیتا نہیں تو وہ ہار گیا ہے. بالکل امریکہ کو بھی یہ فیس سیونگ ہے, یہ کرنی ہے, چونکہ وہ ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور ایک غلط ٹائم پہ غلط فیصلے کر کے غلط کلیم, ایک وار کرمنل کی بات جو ہے نتن یاہو کی مان کے سر آپ ایک دنیا یہی کی سر اس کی طاقت ہے. بات سر اس کے سامنے آ رہی ہے. جنرل قیوم صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ, آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ 6 مئی 2025 کی رات کو ہوا کیا تھا, کتنے رافیل گرے, اور کس طرح بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, کس طرح اس نے جارحیت کی, اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا, مدارس کو نشانہ بنایا گیا, جہاں پر معصوم بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, ان مدارس کو نشانہ بنایا گیا. لیکن پاکستان کی طرف سے بڑا ٹارگیٹڈ اور بڑا تیز رفتار جو ہے جواب دیا گیا تھا اس رات کو, جو وہ رات ہے جو نہ دنیا کو بھولے گی اور نہ بھارت سے بھول سکتا ہے. ڈاکٹر ماریہ, شکریہ وقت دینے کا. آپ بتائیے گا میم کہ جب 6 مئی کی رات خبریں آنا شروع ہوئیں اٹیک کی, بھاولپور پہ اٹیک ہو گیا, مظفر آباد پہ اٹیک ہو گیا, کوٹلی مسجد کو شہید کر دیا گیا, تو اتنا جلدی جو ہے وہ پاکستان نے رسپانڈ کیا, اور صبح ہونے سے پہلے جو ہے رافیل گرائے گئے. اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ ٹی وی پہ موجود تھیں, لائیو جو ہے وہ سارا ہم خبریں دے رہے تھے, آپ کے تجزیہ بھی جو ہے وہ شامل کر رہے تھے. تو توقع تھی انڈیا کو کہ اتنی جلدی رسپانڈ آئے گا؟ دیکھیں, اگر عسکری حکمت عملی یا عسکری تاریخ کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو 6 اور 7 مئی کی رات کوئی عام رات نہیں ہے. اس نے جو عسکری تاریخ ہے اس کی ایک طرح سے تاریخ تبدیل کر دی ہے ہمیشہ کے لیے, نہ صرف اس خطے میں بلکہ ساری دنیا میں. یہ کہیں نہیں ہوا کہ جہاں 5 جگہوں کے اوپر وہ زمینی حملہ کریں, جیسے بمبر, سیالکوٹ, مظفر آباد, بہاولپور, انہوں نے مطلب ایک سائملٹینیس اٹیک کیا, اور اس کے فوراً بعد تقریباً 70 سے زائد جو ہے جہاز جو ہے اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاگ فائٹ میں تھے. 150 سے زائد جو بین الاقوامی کمرشل فلائٹس تھیں وہ فضا میں تھی. جو ہے پاکستان کی فضا میں تھی, اور پھر 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے یہ ڈاگ فائٹ رہی. اور اس ڈاگ فائٹ کے بعد دنیا میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ جہاں آپ اتنا بڑا ایک ایریل اسالٹ کریں, ایک ایریل اوفینسو لانچ کریں, اور اس کے بعد آپ اس اوفینسو کے 1% چھوڑیں, مطلب اس کا کوئی 0 سے 0% بھی آپ وہ اہداف نہ حاصل کریں, بلکہ آپ 8-0 پہ آ جائیں یا 7-0. مذاق بن گیا. ایک بڑا جہاز جو کیپیبلٹی کی پوائنٹ آف ویو سے 5th جنریشن ہو, وہ اپنی کیپیبلٹی کے مد مقابل ایک ایسے جہاز سے اور ایک ایسی کیپیبلٹی سے جو ان کے لحاظ سے جو ہے 5th جنریشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی فائٹر ایئر کرافٹ کا, نہ صرف اس کا مقابلہ کرے بلکہ ایک واضح ناقابل تردید جو ہے آپ کو جو ہے ایک طرح سے
فتح حاصل ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کی جس کے تحت آپ نے وہ تمام شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے, یعنی ساری دنیا کے سامنے تھے, وہ ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے. تو یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ ریئل ٹائم میں نہ صرف آپ نے جنگ لڑی بلکہ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ بھی کی. تو یہ سندور آپریشن سندور جو ہے ڈاکٹر شادیہ چیمہ, آپ بتائیے گا کہ آپریشن سندور جو ہے لانچ کیا گیا, لیکن جو ہے جو پہلگام کا واقعہ تھا اس کے ثبوت نہیں دیے گئے تھے, اور جب یہ آپریشن لانچ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جن جگہوں پہ جن سبلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا اس وقت تو بھارت بڑا خوش ہوا کہ ہم نے اٹیک کر دیا, اور پاکستان جو ہے اب جو ہے وہ پلان کرے گا, انتظار کرے گا, پھر جواب دے گا. تو اسے توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا رسپانس آئے گا, اور جس طرح ڈاکٹر ماریہ نے کہا کہ یہ شاید دنیا کی بلکہ یقیناً دنیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی. ان کو توقع بھی نہیں تھی, ان کی کیلکولیشن میں یہ چیز تھی ہی نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا, کیونکہ ہماری ان کے ساتھ جنگ کی ہسٹری رہی ہے, بارڈر کے اوپر چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ان کی طرف سے. لیکن یہ جو ایک نیا پریسیڈنٹ وہ سیٹ کر رہے تھے, ایک نیو نارمل بنا رہے تھے کہ آپ پہلے خود سے ڈکلیئر کریں گے کہ پاکستان ایک سٹرکچرل جو ہے وہ پرابلم ہے, اور سٹرکچرل پرابلم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ پرابلم جو ہے اس کو وہ سالو کر پائے. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ پاکستان سے, کہ آپ کے اندر جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کر رہے ہیں, تو یہ جنگ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ یہ اس کو آپ کی سوورینٹی پہ حملہ نہیں ہے, یہ ٹیریٹوریل وائلیشن نہیں ہے, یہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے ہیں, تو یہ ہم نے کر دیے ہیں اور اب بس بات ختم. لیکن وہ بات ختم نہیں ہوئی, اور بات ختم ان کی کیلکولیشن میں بالکل نہیں تھی. پھر بات شروع انہوں نے کی اور ختم پھر ہم نے کرنی تھی کہ یہ جو آپ نیو نارمل بنا رہے ہیں, اور بڑا اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ جو سندور ہے یہ نیو نارمل ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا. مودی نے بار بار کہا کہ جی یہ تو یہ سائیکل ہے, سیکلیکل ہے, جہاں جہاں پہ لگے گا. تو وہ سمجھے کہ جیسے جس کو وہ کہتے ہیں ہمارے فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی بات وہ کرتے ہیں, تو فادر لینڈ سے انہوں نے یہ نقشہ جو ہے وہ یہ سبق سیکھا کہ جیسے وہ لیبنان میں, سیریا میں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اور پھر آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آتا, جہاں چاہے وہ بمبارڈمنٹ کرے, پھر واپس آ جائے اور آ کے دنیا کو یہ بتاتا پھرے کہ جی نہیں ہمارا کسی ملک پہ حملہ نہیں تھا, ہمارا تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ تھا. لیکن جس طریقے سے ہمارے میڈیا نے اسے کور کیا, ہم نے بتایا کہ وہ مساجد اور مدرسے کہاں تھے. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ امام مسجد جو ہے ان کا گھر ہوتا ہے, بیوی بچے رہ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس میں شہید ہوئے, نہتی عورتیں, مدرسے میں پڑھنے والے بچے, اور ان کو آپ ٹارگٹ کر کے ایک ملک کے اندر, اور وہ بھی پاکستان جیسا ملک, اور ایک نارمل سیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی کون تھے آپ کی کیلکولیشن کرنے والے اور آپ کو مشورہ دینے والے, جنہوں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا؟ اور اس سے ہوا یہ کہ وہ چیزیں جو کارپیٹ کے انڈر تھیں اور ایکسپوز نہ ہونے سے بچ سکتی تھیں انڈیا کی, وہ اس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی. جیسے کہ یہ ایکسپوز ہوا کہ ان کی تینوں فورسز میں کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ ایکسپوز ہوا کہ ان کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ ملٹری پرسنل کے ساتھ وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. فوجی ان کے جو ہیں وہ ٹاپ جنرل چیختے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اڈانی اور امبانی نے فلاں ٹھیکے لیے ہوئے تھے, ابھی تک ہمارے پاس پروکیورمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ باریک باتیں جو کھل کر سامنے آئیں کہ کچھ رجمنٹس ایسی ہیں جو کہتی ہیں جی ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے, تو اندر کی فالٹ لائن سے لے کر ان کی آپریشنل, ٹیکٹیکل اور جتنی بھی ان کی اسٹریٹجک جو خامیاں تھیں, جو کہ اگر تھیں بھی تو چھپی رہ سکتی تھی, وہ انہوں نے ایک چیز کے بلبوتے پہ کہ جی ہمارے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہو گیا تو اب ہم دنیا سے دہشت گرد مٹائیں گے. تو دنیا کی جو کے ریڈار انہوں نے اپنی طرف کر لیے ہیں, جو آپٹیکل ٹریجیکٹری ہے وہ اپنی طرف کر لیا, اور اس میں 1 سال گزر گیا, ابھی تک یہ پہلگام کے بندے کسی کو دنیا میں دکھا تو نہیں پائے ہیں, نہ ہی انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ہی شبے کی بنیاد پہ ہی کہا ہے کہ جی ان پہ ہمیں شک ہے. الٹا ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں, پراکسیز کیسے ہیں افغانستان کے اندر, انہوں نے کس طرح سے جو ہے کسی بھی چیز کا ڈاکٹر شادیہ, کسی بھی چیز کا ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی شواہد ہیں, اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ کوئی لنک اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ ابھی جو بات کر رہی تھیں ڈاکٹر شادیہ کہ انہوں نے ایک فال فلیگ آپریشن کیا, اس سے پہلے بھی یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے کہ وہ فال فلیگ آپریشن کرتا ہے, الزام لگاتا ہے پاکستان پہ. لیکن اس دفعہ جو نوعیت تھی وہ کچھ اور تھی. جس طرح پاکستان نے ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے وہ لانچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا,
اس کو بھارت کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. دیکھیں ان کو نہ صرف سمجھ آئی لیکن جو نتائج نکلے اس جنگ کے وہ دنیا کے سامنے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک سنگل ڈومین جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. 6 اور 7 کی رات کوئی عام رات نہیں تھی. اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ باوجود اس کی کہ ان کے پاس 5 سے 1 مطلب 5 ضربے 1 جو ہے برتری جو تھی موجود تھی ڈیفینس اکوپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ویپنری کے پوائنٹ آف ویو سے, سائز کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹارگیٹنگ لسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ایک سمپل اوفینسو نہیں لانچ کر سکے مطلب ان ایریل ڈومین. اس کے کانسیکوینٹلی جب آپ نے اس کے بعد جواب دینے شروع کیے تو ان کو آپ نے ہر اوفینسو میں جو ہے ان کے اہداف سے ان کو جو ہے مطلب محروم کیا. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو پہلا ان کا ہدف تھا جہاں انہوں نے پریسیشن سٹرائکس کی آپ کی سویلین سٹرکچرز کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر وہ کامیاب تھی اور ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آیا اور امپیکٹ یہی تھا کہ جو ہر عسکری صورتحال میں آتا ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ جنگ کا آغاز ضرور کر سکتے ہیں لیکن جنگ کا فیصلہ جو ہے بہت ساری مختلف چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. یعنی ایک قومی ریزولو کے اوپر, آپ کی بہتر عسکری حکمت عملی کے اوپر, آپ کی انٹیگریشن آف فورسز پہ اور پھر آپ کی سبقت پہ جو آپ ملٹی ڈومین میں رکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس انیشیٹو ڈومیننس نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس میدان میں وہ مارکا جیت لیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے فوراً بعد سائبر آپ انڈیا کی طرف سے ڈرون اٹیکس ہوئے, آپ نے 85 ڈرونز نیوٹرلائز کیے اور آپ نے باقی ڈرونز جو ہے سیفلی ان کو پاکستان کے اندر اتارا. اس کے فوراً بعد آپ کی طرف سے جب کاؤنٹر اٹیکس ہوئے تو آپ نے نہ صرف ان کی ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا, آپ نے S-400 تباہ کیا, آپ نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑائے, آپ نے ان کی انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز اڑائے, آپ نے ان کی پوری نارتھ ایسٹ کو 7 سے 8 گھنٹے تک بجلی سے محروم رکھا. اس کے بعد آپ کے ڈرونز جو ہیں بڑی وقت تک دہلی کے اوپر پرواز کرتے رہے اور اس کے باوجود ان کے جو کمانڈ کنٹرول سٹرکچرز تھے وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ آپ کے رد عمل کے طور پہ کوئی جواب دیتے. آپ نے ان کی نیول ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس پانی میں واپس بھیجا. ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ فل اسپیکٹرم جو ہے فیلئر تھا انڈیا کا. ہم تو فل اسپیکٹرم ڈیٹررنس کی بات کر رہے ہیں, یہ فل اسپیکٹرم فیلئر تھا جو شاید اس سے پہلے آپ کو کسی بھی ملک کے اندر نظر نہیں آیا. دوسری طرف اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے پاس جس کے پاس آپ کے پاس 3-1, 5-1, 7-1 جو ہے ملٹری ریشو, یا وہ آپ سے طاقت میں بڑے ہوں یا وہ سیاسی طور کے اوپر اس وقت جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہے تھے. تو یہ ایک لحاظ سے ملٹری وارفیئر میں اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی کہ جہاں اتنی تیزی سے 4 دنوں کی جنگ میں آپ اس خطے کا پائے مطلب خطے کی جو ملٹری اور اسٹریٹجک آؤٹ کم ہے اس کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر. دیکھیں ایک تو ڈاکٹر شادیہ جیسے ایک بڑا ایک ہوا تھا کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے, انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے, انڈیا کے پاس بڑا ڈیفنس بجٹ ہے اور بڑے طیارے ہیں, S-400 ہے, لیکن یہ سارے جو ہے وہ آل آف سڈن سارا غرور, سارا ڈیفنس سسٹم, سارے اکوپمنٹ جو ہے وہ خاک میں ملا دیے گئے. تو جو ڈاکٹر ماریہ سے فرما رہی تھیں کہ ایکسپوز ہوگی ساری چیزیں, تو اب دنیا جو ہے وہ انڈیا کہاں کھڑا ہے ڈاکٹر شادیہ, اور پاکستان کی ساکھ میں کتنا اضافہ آپ دیکھ رہی ہیں ان فیوچر, جیسے پاکستان اب ایک سپر پاور کے درمیان جو ہے وہ سارس بنا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ اسپرچول ہیں تو پھر تو آف کورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. آخر کب تک انہوں نے ٹریلینز آف ڈالر لگا کر ہمارے خلاف ایک میڈیا کیمپین سے لے کر ڈس انفارمیشن لیب تک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہی اپنے انسٹیٹیوشنز میں ریسرچ کرواتے پھر رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کر یہ خود کو جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن تک جو ہے اس کے ریسرچ پیپر کروا رہے ہیں. تو بہت لیئرڈ اور بڑی ڈیپ ان کی جو ہے ایک کیمپین ہے ریسرچ کی, اور یہ ہم سے بہت آگے تھے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے ویسٹ کی طرف, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے خود کو منوا لیا ہوا تھا کہ ہم کچھ ہیں لینڈ آف کلر, میوزک, ڈانس اور کچھ نہیں تو چلو پیس نہیں تو کم از کم رنگوں کی دنیا ہم ضرور ہیں, تو ہم فیسینیٹ کرتے ہیں. اور میں خاص طور پہ اس چیز میں اکثر کڑا کرتی تھی کہ ہماری پبلک ڈپلومیسی تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے ایک نیریٹو جو ہے وہ ایلوژن پہ اور جھوٹ پہ کھڑا ہوا تھا. تو جو
جو جھوٹ جس کے اندر ایک گرین آف ٹروتھ بھی نہ ہو اس ببل نے پھٹنا ہی ہوتا ہے. انہوں نے ظلم اس سے زیادہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ انٹرنل بھی تھا اور ایکسٹرنل بھی تھا, انٹرنزک بھی تھا اور ایکسٹرنزک بھی تھا, کہ نہ صرف یہ پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہیں, ہم اس خطے کی واحد ڈیموکریسی ہیں, ہم چائنا کے پیئر کمپیٹیٹر ہیں اور ہمارے نام کو پاکستان سے ہائفنیٹ نہ کرو. اور آپ کو یاد ہوگا جتنے فورن ڈپلومیٹس یا ڈیلیگیٹس آتے تھے ان کا پہلی فرمائش یہ ہوتی تھی ہمارے وزٹ کے ساتھ آپ پاکستان کا وزٹ مت کیجیے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی بچگانہ ان کی فرمائشیں ہوتی تھی. یہی چیزیں انہوں نے اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو بھی انٹرنلائز کروا دی ہوئی تھی کہ کہاں پاکستانوں بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان وہ پتہ نہیں اس کو سمجھ رہے تھے, ان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ کچھ ایک ایسی جگہ ہے بس جہاں پہ سوائے دہشت گردی کے جی, اور پاکستان نے ثابت کر دیا, ڈاکٹر شادیہ, پاکستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کوئی اتنا معمولی ملک نہیں ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, دوبارہ آتے ہیں پھر بات کریں گے کہ پھر آگے اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ماریہ, جب یہ جنگ شروع ہوئی, ظاہری بات ہے بھارت نے یہ جنگ شروع کی, جارحیت کی, اور ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا, لیکن چند گھنٹے ہی پھر جو ہے وہ اتنا بڑا ملک جو ہے وہ برداشت کر سکا جب پاکستان کا رسپانس آیا LOC پہ, ہوا میں, اور جو S-400 جو ہے وہ تباہ کیا گیا. آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ سارا جو ہے وہ الیکٹرک سسٹم جو ہے وہ جیم ہو گئے, ریڈار جیم ہو گئے. تو کہاں گئی وہ اتنی بڑی اکانومی, اور کہاں گیا وہ اتنا بڑا سسٹم, اور کہاں گئی وہ ساری جو بڑکیں تھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں ان کے پاس تھیں وہ بلا شبہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. رافیل بھی 5th جنریشن فائٹر جیٹس تھے, سوکوئی بھی جو اگر آپ دیکھیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ایڈوانس ہے. اسی طرح S-400 اس وقت دنیا کی بہترین ڈیفنس سسٹمز میں دیکھا جاتا ہے. اسی طرح برہموس بھی. لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں تھی وہ ایک عسکری حکمت عملی, وہ ٹریننگ, اور وہ ان تمام چیزوں کی انٹیگریشن اور ان کو استعمال کرنا. اور دوسری طرف جو چیز بہترین تھی وہ آپ کی عسکری حکمت عملی, آپ کے لوگوں کا جذبہ, آپ کی ٹریننگ, اور آپ کی بریلینس آف یور اسٹریٹجی. دیکھیں آپ کے جن جو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب آپریٹرز نے, جن آپ کے فائٹرز نے جا کے S-400 کو نیوٹرلائز کیا, وہ اپنی جان کے اوپر سے گزر گئے, اور نہ صرف گزرنے کے بعد انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی جو دنیا نے سوچی نہیں تھی. اسی طرح جب آپ کے ایئر بیٹل ہوئی تو آپ کے ایئر چیف, آپ کے تمام فائٹرز, آپ کے تمام ایویکس, آپ کے گراؤنڈ سٹیشنز, ہر چیز نے ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے کام کیا. یعنی جو آپ جس کو کہتے ہیں نا بنیان المرصوص, کہ آپ سچ مچ ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے, اور نہ صرف کھڑے ہوئے, آپ کا جو نیشنل ریزولو تھا وہ ایک طرح سے مطلب یونیفائنگ تھا. آپ کا میڈیا, آپ کے لوگ, آپ کی ہر چیز, آپ نے جذبے سے جنگ لڑی, انہوں نے جھوٹ سے جنگ لڑی. جب آپ جھوٹ اور جذبے کے درمیان جنگ کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر معاملات آپ کے بہترین ہتھیار ہوں, لیکن اگر آپ کے پیچھے صحیح لوگ نہیں ہیں تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے. وہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا. It is never the car. It is never the car. It is always the driver behind the car. تو جو ڈرائیورز ان کے اگر ٹھیک نہیں ہیں, وہ ہندتوا میں بہہ رہے ہیں, تو پھر جنگیں تو نہیں جیت سکتے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ڈاکٹر شادیہ دیکھیں, یہ بیانیہ کی جنگ تھی اور سچائی کی جنگ تھی. ہم نے وہ بیان کیا جو ہم کر رہے تھے, لیکن انڈین میڈیا, انڈین سرکار جو ہے اپنی میڈیا کو بتا رہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ لاہور بندرگاہ فتح کر لی ہے. جی بالکل, اور بالکل نہیں, اس میں یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے اور بہت بری طرح سے ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہی میں عرض کر رہی تھی کہ آپ اگر جھوٹ اپنے لوگوں کو اس حد تک بھی بتا دیں کہ وہ اس کو ماننا بھی شروع کر دیں تو وہ شوق اور ٹراما سے ابھی تک نہیں نکل رہے. آپریشن بنیان المرصوص کی شکست کے بعد آپ ٹولیوں کی صورت میں در در بھٹکتے رہے, اور ہر دروازے پہ جا کے کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ حکومتی جو ہائی لیول کا بندہ ہے ملنے پر بھی تیار نہیں تھا. آپ دنیا میں تب یہ بتانے نکل کھڑے ہوئے پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے چکر میں, تو 3-4 تھنک ٹینکس میں آپ نے جا کر یہ بتا دیا کہ جی آپ سے کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار تھا. تو آپ کی پھر عوام جب اس کے کان کھڑے ہوئے
तो वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसको ये पता चला कि हमें जो भी बताया जा रहा था वो झूठ था। और साथ में मैं ऐड करना चाहूँगी जो डॉक्टर मारिया कह रही थी कि हमारे कौम का रिज़ॉल्व तो बहरहाल वो एक्सपेक्टेड था, उसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन हम जैसे बंदे जिनका कोई लेना देना नहीं है वॉर स्ट्रेटजी से या प्लानिंग से, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत हैरानकुन थी, ये जानना और समझना कि हम कितने तैयार थे। हम ऑलरेडी जो वॉर थिएटर हैं वो आइडेंटिफाई करके काफ़ी सालों से उन पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारी इंटीग्रेशन इतनी ज़्यादा है आपस में फोर्सेस के दरमियान के, और फ़ौरन ऑपरेशन बनियाना मरसूस के बाद जो है हम एक रॉकेट फोर्स बनाने में भी कामयाब हो गए। और कहाँ वहाँ के मसाइल ये थे कि ऊपर से क्या ऑर्डर आते हैं और पहुँचते पहुँचते नीचे क्या है, वो यही एक बिल्कुल चेन भी नहीं उनके पास बन पा रही थी। यही वो तो तैयारी थी। ये एक जो हाँ चीज़ें हैं एक्सपोज करने वाली, ये दुनिया के सामने अगर मोदी अक्लमंद होता तो ये ना आती, लेकिन अपनी ह्यूब्रिस में और अपना बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, या जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह जब मुल्कों के फैसले, वो भी सही, इस किस्म के पॉलिटिशियन जो हैं एक्सट्रीमिस्ट करने लगते यही हैं, डॉक्टर शादी तो यही वो वो तैयारी थी। आप ठीक कह रही हैं, यही वो तैयारी थी कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पेश आई कि किसने क्या करना है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।